اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی اس سیریز میں، جس میں ہم امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو دھیرے دھیرے پیراگراف کر کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم دھیرے دھیرے کر کے پوری نہج البلاغہ کا مطالعہ کر سکیں۔ پہلے خطبے کے دوسرے پیراگراف میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اول الدین معرفتہ وکمال معرفت التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ اخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر موصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر صفت۔ فرما رہے ہیں کہ اس نے پہلی چیز جو دین ہے وہ اس کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت ہے، اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ یعنی ایک بار معرفت ہونا یعنی خدا ہے، تصدیق یعنی کہ ہم اس کی تصدیق بھی کریں، جو تصور میں ہے اس کی تصدیق کریں کہ خدا ہے، اور کمال تصدیق یہ کہ اس کی توحید، اس کے یگانگی کے اوپر ہم تصدیق کریں، اور کمال توحید یہ ہے کہ تنزیہ اور اخلاص ہے، یعنی اس کو تمام چیزوں سے ہم عاری سمجھیں اور خلوص کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں، اور کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی نفی کی جائے۔ صفت جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا موصوف الگ ہے، صفت الگ ہے، ایٹریبیوٹس الگ ہیں، فرد الگ ہے، اور اسی طرح ہر موصوف اس بات کا بھی شاہد ہے کہ وہ الگ ہے اور صفت الگ ہے۔ تو بہت اہم توحید کے مطالب ہیں کہ اگر کوئی انسان اسی کا مطالعہ کر لے اور اس کو صحیح سے سمجھ لے تو ذات الہیہ اور توحید جو ہمارے یہاں مسئلہ کانسیپٹ جو توحید کا ہمارے یہاں ہے وہ بالکل اچھی طرح سے اس کے لیے روشن ہو جائے گا۔ بہرحال ذات خدا ہماری سمجھ کے باہر ہے، لیکن صفات الہیہ کے ذریعے سے اور امیر المومنین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس کو اگر ہم سمجھ سکیں تو بہت سے مسائل ہمارے لیے توحید کے حل ہو جائیں گے۔ یہاں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کو سمجھنا ہے کہ دین کی جو اصل ہے اور وہ خدا شناسی ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ اصل یہی ہے کہ ہم خدا کو پہچان لیں۔ اگر ہم دین کے لغوی معنی یعنی اطاعت کو لیں اور عرف میں شریعت کو لیں، عرف میں ہم دین کیا کہتے ہیں؟ شریعت، یہ احکاموں کا مجموعہ، اس کو ہم دین کہتے ہیں، اور ورنہ دین کے جو ڈکشنری میں میننگ ہے وہ اطاعت ہے، یعنی کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کے کمانڈ کو ماننا۔ تو دونوں معنوں میں ہم اگر لیں، چاہے عرفی معنوں میں چاہے لغوی معنوں میں، کسی اگر ذہن میں معبود کا تصور سے خالی ہو، یعنی اگر کوئی خدا کو ہم جانتے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے خدا کا، تو پھر نہ اطاعت ہے، نہ دین ہے، نہ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بے دین کب ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کو نہیں پہچانتا ہے۔ بے دین کب ہوتا ہے؟ جب اس بات کو قائل ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی پالنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، لہٰذا ابتدا دین ہے۔ تو اگر کسی معبود کا تصور سے کوئی ذہن خالی ہے تو پھر نہ اطاعت ہے نہ شریعت ہے۔ جب کوئی منزل نہیں ہے تو پھر ہم اس تک جانے کی کوشش ہی کیوں کریں گے؟ جب کوئی مسئلہ کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے تو ہم اس کی طرف رخ ہی کیوں کریں گے؟ اور جب کوئی چیز ذہن میں ہے ہی نہیں تو پھر نہ ہم اس کی تلاش کریں گے، نہ اس کی جستجو کریں گے، نہ اس کی تصدیق کریں گے، نہ اس کی تکذیب کریں گے، گویا کان لم یکن، کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ لہٰذا انسانی فطرت کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت یعنی فطرتاً انسان پرستش کرنا چاہتا ہے، فطرتاً انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو جس نے اللہ اس کو خلق کیا ہے۔ یہ عقل انسانی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے آپ وجود میں نہیں آیا ہے، عقل انسانی سمجھتی ہے یہ سارے سسٹم ایک دم سے ایسی ہے آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آیا، کوئی ہے جو اس کو بنا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اب اس تک پہنچنا ہے جس نے خلق کیا ہے، تاکہ اپنے سر کو اس معبود کے سامنے ہم جھکا دیں۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے اس کی جس نے اس کو خلق کیا ہے، اور جب انسان کسی کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو پھر جب سر جھکاتا ہے تو اس کے احکام کو بھی مانتا ہے۔ کچھ یس ہوں گے، کچھ نو ہوں گے، کچھ ڈو ہوں گے، کچھ ڈونٹس ہوں گے۔ ان کو مان کے ہی انسان کسی کمال تک پہنچ سکتا ہے، یا کسی کی بندگی کر سکتا ہے، یا اپنے مقصد تک
پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر معرفت کی جو بنیادی چیز اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو امیر المومنین یہاں پہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو معرفت کے لیے ضروری ہیں اس کے بعد بیان ہوں گی، لیکن پہلی چیز ہے معرفت، اللہ کو جاننا، اور ہر انسان درجہ بدرجہ اس تک پہنچتا ہے۔ پہلا درجہ معرفت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اندر سے یہ احساس کرے کہ کسی سے سن کر یا کسی کی بات کو مان کر یا خود مشاہدہ کر کے وہ اس بات کو دیکھے کہ کوئی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے آثار موجود ہیں، کسی نے خلق کیا ہے، یہ پورا سسٹم آٹومیٹکلی نہیں بن گیا ہے، کوئی بنانے والا ہے اور اسی بنانے والے کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر ہم اس بحث کو صحیح سے سمجھ لیں تو بہت سے مسائل توحید کے ہمارے لیے حل ہو جائیں گے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس توحید کی بحث کو شاید ایک دو ایپیسوڈ اس میں لگ جائیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اور ہلکا اور ڈائلیوٹڈ آج کی زبان میں کر کے آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم خود بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دوسرے ہمارے نوجوان ساتھی بھی حاصل کر سکیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم معرفت کو حاصل کر سکیں، اہل بیت کی فرمائش پر غور کر سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔